ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیچھے غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ تو عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اس کا ذکر کل گزرا تھا۔ اب آگے فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ ہے تمہاری سزا، تو یہ ہے یعنی اس کو چکھو تمہاری سزا، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب ان آیات کے اندر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ تمہیں پہلے کئی مرتبہ بتایا تھا کہ تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو، تو کفر اور شرک کا آگے سے جو تمہیں رزلٹ ملنا ہے وہ کیا ہے؟ عذاب، وہ عذاب ہے۔ تو یہ کفر اور شرک عذاب کا باعث ہے، اس کے باوجود تم پھر بھی کفر اور شرک سے چمٹے ہوئے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے باوجود شرک تو پھر اب تم چکھو، یعنی جو تمہاری پسندیدہ چیز تھی تم اس کو چکھو، کیونکہ تم نے بات نہیں مانی۔ تمہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ جو تم کفر اور شرک کر رہے ہو یہ عذاب کا باعث ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اب جن کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم چکھو، اور یہ کفر اور شرک عذاب کا باعث تھا، تو اب اس عذاب کو چکھو، اس کا جنس ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتی ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے اندر لوگ قتل کیے گئے تھے ان کو 3 دن تک پڑے رہنے دیا۔ جو لوگ جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کو 3 دن تک پڑے رہنے دیا۔ پھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کو پکار کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا؟ اب بتاؤ۔ اور وہ سب مرے پڑے تھے، قتل کیے جا چکے تھے، تو 3 دن حضور نے ان کو وہاں پڑے رہنے دیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ ان کے نام لے لے کر کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا؟ تو بے شک میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کو سچا پایا۔ تو اب ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے فتح کی پہلی خبر عطا فرما دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے سنیں گے؟ یعنی یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ تو قتل ہو چکی ہیں، یہ کیسے سنیں گے اور یہ کس طرح جواب دیں گے؟ یہ تو مردہ جسم ہے۔ آپ نے فرمایا اس حضرت عمر فاروق کو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اس جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے فرمایا میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں نا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ جو تمہیں لگ رہا ہے نا مرے ہوئے ہیں اور قتل کیے جا چکی ہیں، یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے، جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ پھر آپ کے حکم سے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جو کچھ یہ جو بدر کے اندر لوگ قتل کیے گئے میں نے ان سے کہا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اور اسی کی مثل ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا مردہ جو ہے مردہ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو مردہ جسم ہے یہ کیا سنیں گے، تو حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو ایک اور حدیث میں جیسے کہ مسند احمد شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ مردہ جو ہے یہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ تو اصل میں یہ اس سے سماع موتا بھی ثابت ہو گیا جون سے، تو یہ چیز اس کے اندر فرمائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، آپس میں جانتا تھا، تو اگر وہ کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں اس کو آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے یا جانتے تھے، تو وہ شخص کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، اور گزرنے والا جب اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، المصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس قبر کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کرتے تھے۔ تو شعب الایمان کے اندر نیشا پور کے شعب الایمان کی جلد 7 نیشا پور کے قاضی ابو ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں چور تھا، اور چور کون سا تھا؟ کفن چور تھا، کہ جو لوگ مردے دفنا کے جاتے تھے میں ان کے کفن چوری کر لیتا تھا، اور بعد میں قبروں کو کھولتا تھا اور ان کے کفن چوری کر لیتا تھا۔ تو ایک عورت فوت ہو گئی تو میں نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی۔ ظاہر ہے اب جو بندہ جس چیز کا جو بینک میں چوری کرتی ہیں وہ بینکوں کی خبر رکھتی ہیں کہ کس وقت کیش آ رہا ہے اور کس وقت جا رہا ہے، تو جو کفن چور ہوں وہ پھر قبروں کی خبر رکھتی ہیں کہ کس وقت کوئی جنازہ آ رہا ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کفن چور تھا اور ایک عورت فوت ہو گئی تو ایک جنازہ آیا تو میں نے بھی اس عورت کا جنازہ پڑھا، تاکہ اس بہانے سے میں دیکھ لوں کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور رات کو کھول کر تو میں اس کا کفن چوری کر لوں۔ تو رات کو میں نے قبر کھو دی، اور جب میں نے اس کا کفن اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کا کفن اتارنے کے لیے، تو اس عورت نے مجھ سے گفتگو کی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ایک جنتی مرد جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے۔
ایک جنتی مرد جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے۔ تو پھر اس عورت نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ تم نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یعنی وہ کفن چور شعب الایمان کی جلد 7 کے اندر اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ نیشا پور کے قاضی ابو ابراہیم والا بیان ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ جب میں نے رات کو قبر کھود کر میں نے اس کا کفن اتارنا چوری کرنا چاہا تو اس عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے کہا سبحان اللہ، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن جون سے اتار رہا ہے۔ اور پھر اس عورت نے کہا تو نہیں جانتا، تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو بخش دیے جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی جو شخص آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، ان میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا اور وہ اس کی قبر کے قریب سے گزرے اور وہ اس کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جنگ بدر کے موقع پر جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے جان اور مردہ لاشیں ہیں، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کی بات کو کہاں سے سنیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ میری بات نہیں سن رہے، یعنی کہ یہ سن نہیں، تو یہ تو کافروں کا حال ہے، تو پھر مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اہل ایمان